الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ 25 دسمبر کے حوالے سے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ عیسائیوں کی کرسمس کے اندر شرکت کرنا اور 25 دسمبر کے حوالے سے ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ یاد رکھے گا، جہاں تک غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ہیں، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ اگر کھانا پینا پڑ جاتا ہے تو کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے۔ ان کے دنیاوی معاملات سے جو تقریبات ہیں جن میں شریعت کی نافرمانی نہ ہو، وہاں پر بھی انسان کو اسلام کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ اس حد تک آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کا تعلقات ہے غیر مسلموں کے ساتھ اور ان کے ساتھ لین دین کے معاملات اگر چل رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، خوشی غمی کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ چیزیں جو غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے طور پر منائی جاتی ہیں، جیسے یہ 25 دسمبر ہے اور ہندوؤں کا جو ہے نا وہ 2 دن ہندو مناتے ہیں، ایک کا نام ہولی اور دوسرے کا نام دیوالی ہے۔ یہ دن ہو گئے، 25 دسمبر ہو گئے۔ اب یہ ایسے ہے کہ یہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے طور پر منائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر بہرحال اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان جس کا عقیدہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ہو، وہ 25 دسمبر کے حوالے سے ان کی تقریبات میں شامل ہو، تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس کے اندر یہ ہے کہ بعض غیر مسلم کہتے ہیں دیکھو جی، ہم تو آپ کو عید الفطر کے اوپر بھی مبارکباد دیتے ہیں، آپ کی عید الاضحیٰ کے اوپر بھی مبارکباد دیتے ہیں، تو بھائی ان سے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی وہ آپ کے مذہب کے اندر اجازت ہوگی، اسلام کے اندر یہ مذہب کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کی تو بنیادی عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ اور 25 دسمبر کے دن جو عام طور پہ کرسمس کا معاملات چلتے ہیں اور جو کیک کاٹے جاتے ہیں، ان میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کا بیٹا ہونا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ تو شرک کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اور اسلام کی بنیادی عقیدہ توحید پر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے نہ اللہ کا باپ ہے، اور اللہ کا کوئی برابر کا ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھی ہم تو مبارکباد دیتے، بھائی آپ کے مذہب کے اندر گنجائش ہوگی، اجازت ہوگی، لیکن اسلام ایک دین اسلام ایسا ہے کہ جو شرک کے اندر کسی کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں۔ آپ دنیاوی معاملات میں آپ ان کے ساتھ آنا جانا رکھ سکتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ان دنیاوی معاملات میں لین دین کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملات میں اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ کی مذہبی روایت کوئی ہو، اور مذہبی روایت بھی ایسی جس میں عین شرک ہے، اس کے اندر آپ کے جی مسلمان شامل کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس لیے غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے اندر کسی صورت میں بھی ایک مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ داخل ہو اس کے اندر۔ اور پھر یہ 25 دسمبر کے حوالے سے ہم آپ کو کرسمس کہیں یا آپ کو مبارکباد دیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو گناہ کر رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں نا، اس کے اندر جو بندہ شرکت کرتا ہے تو گویا وہ اس چیز کی حمایت کر رہا ہے۔ اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو دیکھیں قرآن کتنی سخت بات کر رہا ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے۔ کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ لوگ اللہ کے لیے، رحمان کے لیے ایک بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کوئی بیٹا کا جننا۔ اللہ کی شان شان ہی نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی بیٹا ہو، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ آپ لوگ مسلمان ہماری شرکت میں شامل نہیں ہوتے، ہم تو شامل ہوتے ہیں، تو بھئی یہ قطعاً آپ کے مذہب میں اجازت ہوگی، اسلام تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا باپ نہیں،
اللہ کی زوجہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس بنیاد پر کسی بھی مسلمان کا ہیپی کرسمس کہنا یا عیسائیوں کی تقریبات کے اندر شامل ہونا، بہرحال مسلمان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو قرآن بتاتا ہے، جب مریم علیہ السلام نے کہا نا کہ اس بچے سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ فرمایا تھا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور انا تاکید آیا یہاں پر، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور اپنی موت تک کی ساری خبر بتا دی ہے، لیکن کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابن اللہ ہوں۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، حضور آپ فرما دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں خود اس کی عبادت کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا۔ لہذا کسی صورت کے اندر بھی اجازت نہیں ہے ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے ہیپی کرسمس ہے یا ان کی تقریبات میں شامل ہو، اس لیے کہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے اندر کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ داخل ہو، اور داخل ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس عمل کے اندر ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور 25 دسمبر کے حوالے سے جو ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قطع نظر کہ یہ تحقیق ان کی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ حدیث قدسی یاد آگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شتم ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، وما ينبغي له ان يشتمني، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ وکذبنی ابن آدم، اللہ کہتے ہیں کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، وما ينبغي له ان يكذبني، حالانکہ ابن آدم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے جھوٹا کہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کوئی بندہ کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا چنا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے گا کہ اسلام جو ہے، اسلام اس چیز کی تو حمایت کرتا ہے کہ دیکھو غیر مسلم کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اسلام یہ تو حمایت کرتا ہے کہ اگر کوئی جزیہ دے کر تمہارے ماتحت رہتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ماتحت رہتا ہے جزیہ دے کر، تو اس کے ساتھ ان کی رعایت کی جائے، ان کے اوپر ظلم و ستم نہ کیا جائے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ذمی یعنی غیر مسلم اگر مسلمانوں کے ماتحت رہتا ہے جزیہ دے کر، اسے ذمی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی ذمی بن کر رہتا ہے پھر کوئی مسلمان اسے قتل کر دے گا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک بھی وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہم کسی بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے اندر ایک مسلمان کے لیے داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔